بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت علم یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ سامعین، آج میں ایز اے اسپیشل منڈی بہاؤالدین کے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے جا رہا ہوں، اور بالخصوص آپ عوام کی، خواتین و حضرات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ہماری صوبائی حکومت اور ہماری ضلع کی حکومت سے بھی ہے۔ منڈی بہاؤالدین کا جو سابقہ DHQ ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو ہاسپٹل ہے، اس کو چینج کر دیا گیا ہے مرالا روڈ پہ نئے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں۔ کوئی حرج نہیں اس میں، ہم پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی کروڑوں روپے کا جو ہے وہاں مال لگا ہوا، پیسہ لگا ہوا ہے، وہ بھی آباد ہونا چاہیے۔ وہ گزشتہ سالوں میں پالیٹکس اور سیاسی عروج و زوال اور سیاسی نشیب و فراز کا وہ منتظر رہا، اور اس وجہ سے اس کو کامیاب نہیں کیا جا سکا۔ لیکن چلو الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے اس کو کامیاب کیا۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل جو شہر سے ذرا باہر ہے، یقیناً شہر سے باہر بھی ہے، لیکن وہ شہر کے اور علاقے کے لیے بہت بہتر ہے، اس میں ہم کوئی اس پر اعتراض نہیں کرنے جا رہے، لیکن جو کچھ اب یہ منڈی بہاؤالدین کا جو پرانا ہاسپٹل ہے، اور اس پہ بھی کروڑوں روپے اس کی نئی کنسٹرکشن پہ، اس کی نئی عمارت پہ، اس میں بڑا اس کو خوبصورت بنایا گیا، اس کو جدید بنایا گیا، حالانکہ وہ ہاسپٹل بھی موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں پنجاب حکومت یا حکومت پاکستان کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ یہاں لگا، اور پھر بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ یہاں ایمرجنسی وارڈ بڑا خوبصورت اور جدید ٹیکنالوجی کے حامل یہ بنایا گیا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آج تک آئی کہ ایک ادارہ جو ہے اس کو کامیاب کر دو، اور دوسرا ادارہ جس پر کہ کروڑوں روپے لگا ہے اس کو ناکام اور نامراد کر دو، اس کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دو۔ پہلے سے ہی یہ کام ہو رہا ہے، پہلی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ میں نے ابھی مثال دی کہ جب یہ ہاسپٹل آباد تھا تو اس کو برباد کر رکھا تھا، اب اس کو آباد کر دیا گیا ہے تو اس کو برباد کرنے کے درپے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایمرجنسی جو ہے وہ کم از کم شہر کے لوگوں کے لیے اچانک کسی کو ہارٹ کا پرابلم یا کسی کو اور کوئی ایمرجنسی کا مقصد تو یہ ہے کہ امیڈیٹ فوری طور پر اس کو سپورٹ کیا جائے اور اس کی اسسٹنٹ کی جائے اور اس کی امداد کی جائے، یا اس کے ساتھ جو ہے اس کا میڈیکل اس کو اسسٹنٹ کیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اب ایمرجنسی وارڈ کو بھی ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں اب دو زاویے ہیں، ایک شہر کے لوگ، میں شہر کے تمام خواتین و حضرات، خواہ ان کا کسی بھی سے تعلق ہے، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق ہے، برادری ازم سے یا تجارت سے یا بزنس سے یا نوکری سے، غرض کہ میری مراد تمام اہل شہر، تمام ارباب شہر جو شہر کو اور شہر کی سہولیات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ اندر بیٹھ کے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی صرف دکانداریاں کرتے رہیں، اپنی ذاتی کاموں میں مصروف رہیں، اور لوگ ہمارے اداروں کو اجاڑتے رہیں، لوگ ہمارے اداروں کو تباہ کرتے رہیں، لوگ ہماری سہولیات جو ہمیں بڑی مشکل سے نصیب ہوئی ہیں ان کا گلا گھونٹتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھئی آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا، آپ لوگوں کو احتجاج کرنا ہوگا، آپ لوگوں کو اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ اور دوسرا میرا مطالبہ حکومت پنجاب سے ہے، اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے، جو ہمیشہ شہری، علاقائی اور عوامی مسائل پر، جو چھوٹے لوگ، جو چھوٹا طبقہ ہے، ان کے مسائل پر بہت زیادہ توجہ کے علم بردار ہیں
کہ ہم ان کے زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ جو سول ہاسپٹل ہے، یہ جو ایمرجنسی وارڈ ہے، یہ سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے، یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کے لیے نہیں ہے۔ سرمایہ دار اور جاگیردار اور وڈیرے جو ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل ہاسپٹلز میں چلے جاتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، بہت دولت ہے، وہ یہاں توہین سمجھتے ہیں۔ ابھی یہاں تو غریب مزدور، محنت کش، چھوٹا دکاندار، چھوٹا غریب انسان اور بیویاں، خواتین، ان کے لیے یہ سہولت تھی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اور حکومت پنجاب، حالانکہ ایک خاتون ہماری وزیر صحت ہے، اور وہ اس طرح کی وزیر صحت ہے کہ خواتین میں انتہائی موقرہ، معززہ اور محترمہ بھی ہے، اس کے دل میں بڑا درد ہے نسوانیت کا، خواتین کا، بیویوں کا، بچوں کا اور غریب لوگوں کا۔ ہم محسوس کرتے ہیں اس کی گفتگو سے، بڑی شستہ اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں وہ، لیکن یا تو ان کو کوئی بات سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ منڈی بہاؤالدین شہر کا ایک ادارہ ہے، اس کی سہولیات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ مداخلت کریں۔ یہاں تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو وزیر صحت ہے ڈاکٹر یاسمین راشدہ، وہ ایسا کام کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو غلط جو ہے ان کے پاس رپورٹس جا رہی ہیں، ان کے پاس ون وے رپورٹس جا رہی ہیں۔ وہ صرف ڈپٹی کمشنر اور یہاں کی جو بیوروکریٹس ہیں ان کی رپورٹس کو وہ دیکھ رہی ہیں، لیکن عوام اور عوام کے جذبات و احساسات اور عوام کے مطالبے کو ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ میری آواز اگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تک پہنچ رہی ہے تو میں ان کو خدا رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ منڈی بہاؤالدین کا وزٹ کریں۔ دیکھیں منڈی بہاؤالدین میں تو پنجاب کا ایک اہم ترین ضلع ہے، یہاں سے بھی آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں لوگوں نے، یہاں سے بھی آپ کے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طرح نظر انداز کر دیں۔ آپ یہاں کا وزٹ کریں، یہاں آئیں، لوگوں سے سنیں اور لوگوں کے مطالبات دیکھیں اور سنیں، اور آپ اس پر فیصلہ کریں۔ اب اکیلے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، وہ بھی ابھی نئے نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر ضلع کا مالک ہوتا ہے، ضلع کا عالی موالی ہوتا ہے۔ وہ منڈی بہاؤالدین جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، جو شہر ہے، اس کا ایک ادارہ ہے، کروڑوں روپے اس ادارے پر لگے ہوئے، اس ہاسپٹل پہ لگے ہوئے۔ تو وہ ضد اور اناد کو چھوڑیں، ہٹ درمی کو چھوڑیں، وہ عوام میں آئیں، عوام کے خادم بنیں، عوام کے جذبات و احساسات اور مطالبات پر غور کرتے ہوئے ایسا درمیانہ راستہ اختیار کریں کہ دونوں ادارے کامیاب ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ادارے کو کامیاب کریں اور اس کو برباد کر دیں، جیسے ہم پہلے نہیں کہتے تھے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ وہ بھی ادارہ، اس پہ بھی ہماری حکومت کے لوگوں کے کروڑوں روپیہ لگا ہے، تو وہ بھی اگر کامیاب آپ نے کرنا ہے تو اس کا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ارے اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے، یہ جو ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل شہر کا، اس کو بھی یہاں لوگوں کی سہولیات، لوگوں کی جو میڈیکل اسسٹنٹ ہے وہ اسی طرح جاری رہے۔ مجھے امید ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور یہاں کے ہیلتھ آفیسر صاحب اور پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ، اور یہاں کے تمام سیاستکار، وکلا، دانشور، صحافی، وہ سب مل کر اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ میری یہ آپ سے گزارش ہے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پوری اس ویڈیو کو شیئر کریں، چونکہ یہ ایک عوامی مطالبہ ہے، ایک شہری مطالبہ ہے۔ میری آواز کے ساتھ میں عوام کے جذبات و احساسات کے ساتھ آواز ملا رہا ہوں، آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اس کو شیئر کریں اور اس پہ کمنٹس بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو بھی، آئیکن، اس کو بھی فالو کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ شکریہ۔